السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ جانتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی اگر آپ صرف 2 ایسے صدقے شروع کر دیں تو شریعت میں واقعی ثابت اور اللہ کے ہاں محبوب نیک اعمال میں شامل ہیں، تو آپ کی نیکی کا یہ معمول پورا سال جاری رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261۔ یعنی ایک نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرما سکتے ہیں۔ پہلا صدقہ کسی ضرورت مند کی مالی مدد، اپنی استطاعت کے مطابق کسی غریب، محتاج، بیوہ، یتیم یا ضرورت مند کی مدد کریں۔ ضروری نہیں کہ رقم بہت زیادہ ہو، آپ کے پاس اگر صرف تھوڑے پیسے ہیں تو تھوڑے ہی دے دیں لیکن اخلاص کے ساتھ دیں۔ اور قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد احسان جتانا یا کسی کو تکلیف دینا صدقے کے اجر کو برباد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اپنے خرچ کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 262۔ تو پہلا صدقہ ہے خاموشی سے کسی ضرورت مند کی مدد، نہ تصویر، نہ اعلان، نہ احسان، صرف اللہ کے لیے۔ دوسرا صدقہ ایسا نفع پہنچانا جس میں مال خرچ ہونا ضروری نہیں۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ صدقہ صرف مال سے نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ اسی حدیث میں راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، نماز کی طرف اٹھایا جانے والا قدم اور لوگوں کی مدد کرنا بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 1009۔ اس لیے ربیع الاول میں دوسرا خوبصورت صدقہ یہ بنائیں: لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے نیکی کریں، کسی پریشان شخص کو تسلی دیں، کسی ضرورت مند کا کام آسان کریں، کسی کے لیے اچھے الفاظ بولیں، کسی کو تکلیف سے بچائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ نیکی کے بہت سے کام صدقہ بن سکتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے کام ایسے ہیں جن کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہونا بھی ضروری نہیں۔ ربیع الاول کا اصل پیغام یہ ہے کہ میرے عزیزو، ربیع الاول ہمیں ہمارے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا ہے۔ اگر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو صرف محبت کا دعویٰ نہ کریں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اخلاق اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی زندگی میں لائیں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی کا بوجھ ہلکا کریں اور اپنی زبان سے کسی کا دل نہ توڑیں۔ اور یاد رکھیں، صدقہ صرف وہ نہیں جو آپ کے ہاتھ سے نکلے، صدقہ وہ بھی ہے جو آپ کی وجہ سے کسی کے دل میں خوشی لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے، نیکی کرنے اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ اس ربیع الاول میں ایک نیا معمول بنانا چاہتی ہیں تو آج ہی فیصلہ کریں: ہر ہفتے خاموش صدقہ اور ہر روز کم از کم ایک ایسی نیکی جس سے کسی انسان کو فائدہ پہنچے۔ یہی وہ نیکی ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت میں موجود ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔